السلام علیکم ناظرین، دی فریش نیوز ولاگز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان زنیر خورشید۔ ناظرین، آج آپ سے کچھ جو اہم خبریں آج کی وہ شیئر کرنی ہے، جن میں سب سے زیادہ اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کی جو رہائی ہے اس کا حکم دے دیا گیا ہے۔ توشہ خانہ کا یہ جو کیس تھا جس میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا، ان کی رہائی کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کا حکم دیا ہے۔ اس سے پہلے یہ جو سماعت ہے یہ کافی دنوں سے چل رہی تھی، جس میں ایک تو پہلے یہ واقعہ ہوا کہ جو الیکشن کمیشن کا وکیل تھا اس نے کہا کہ میں بیمار ہوں، جس کی وجہ سے روز کے لیے سماعت جو ہے اس کو روکنا پڑا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ سماعت شروع ہوئی۔ کل جو ہے اس سماعت کا جو ہے فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا، جو کہ آج 11 بجے سنایا جانا تھا، لیکن وہ فیصلہ تقریباً 1 بجے کے قریب جو ہے نا وہ سنایا گیا۔ تو اس فیصلے میں انہوں نے عمران خان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے، اور اس کا تحریری حکم نامہ جو ہے وہ کچھ دیر میں جو ہے وہ مل جائے گا۔ جب تحریری حکم نامہ ملے گا تو اس کے بعد جو ہے ان کے وکیل جو بابر وان صاحب ہیں، لطیف کھوسہ صاحب ہیں، ان کو یہ ملے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ جا کے عمران خان کو رہا کروا سکیں گے۔ تو اب سوال یہ آتا ہے کہ اس کیس میں جو ان کی نااہلی تھی وہ اب ختم ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو جو ان کی نااہلی ہے وہ ختم ہوگی تب جب اس کیس کا جو حتمی فیصلہ آئے گا، جب اپیل کا جو ہے حتمی فیصلہ آئے گا۔ ابھی تک جو ہے یہ صرف ان کو جو ہے نا جیل سے جو ہے رہائی وہ اس کا فیصلہ آیا کہ ان کی جو سزا ہے وہ معطل کی گئی ہے، لیکن ان کی جو نااہلی ہے اس کو ابھی معطل نہیں کیا گیا۔ حوالے سے جو ہے ایک اور بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ اگر ان کو اس کیس میں جو ہے رہا کیا گیا تو جو پولیس ہے انہوں نے سیفر کے کیس میں بھی ATC سے اجازت لے لی ان کو گرفتار کرنے کی۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ اب دیکھنے میں تو یہی آ رہا ہے جیسے مزید پہلے جو PTI کے برکروں کے ساتھ ہو رہا ہے کہ وہ ایک کیس میں اگر رہا ہوتے ہیں تو دوسرے کیس میں جو ہے ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان کے بارے میں کیا بنتا ہے۔ لیکن کل جب فیصلہ ہو رہا تھا تو اس ٹائم جو ہے پولیس جو تھی وہ اٹک جیل کے پاس پہنچ چکی تھی عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے، لیکن کل جو ہے فیصلہ محفوظ کر لیا گیا، تو اس وجہ سے جو ہے ان کو واپس آنا پڑا۔ تو آج جو ہے آج دیکھتے ہیں کہ آج کیا بنتا ہے۔ لیکن اس بارے میں جو ہے رانا ثناءاللہ نے بھی یہی بات کی ہے، تھوڑی دیر پہلے ان کا بیان آیا ہے کہ اگر عمران خان کی ایک کیس میں رہائی ہو بھی گئی ہے تو ان کو دوسرے کیسز میں پروسیکیوشن کے جو ہے سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس سے لگ تو یہی رہا ہے کہ ان کی جو ہے گرفتاری ہوگی دوسرے کیسز میں، جیسے سیفر کا کیس ہے اس میں ان کی گرفتاری جو ہونا ہے وہ اس کے کافی زیادہ چانسز ہیں۔ اس بارے میں جو ان کے وکیل بابر وان صاحب ہیں انہوں نے بھی تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جو اس سے پہلے جو جسٹس بابر ستار صاحب نے ایک فیصلہ دیا ہے اس کے مطابق جو ہے عمران خان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ مزید اس بارے میں انہوں نے کیا کہا آپ خود ان کی یہ پریس کانفرنس میں سنیے۔ دوسرے مقدمے کی جو گرفتاری ہے وہ کیا حال ہے سر رک کی بات کریں۔ دوسرے جو مقدمے کی گرفتاری ہے وہ 3 ججمنٹس کی خلاف ورزی ہوگی۔ ایک آصف زرداری کا کیس ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ ہے۔ دوسرا چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس ابراہیم صاحب نے ابھی فیصلہ کیا ایک تازہ، یہ اس کا کیس ہے۔ اور تیسرا جسٹس بابر ستار صاحب کی ججمنٹ ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ کسی اور کیس میں ان کو گرفتار نہ کیا جائے۔ شاندانہ گلزار کا کیس ہے اور آفریدی کا کیس ہے۔ اگر کوئی سپریم کورٹ کو، اسلام آباد ہائی کورٹ کو، پشاور ہائی کورٹ کو، ملک کے نظام عدل کو روند کر اوپر سے گزرنا چاہے تو دوسری بات ہے، آئین اور پریسیڈنٹ لا وہ میں نے آپ کے سامنے بتا دیا ہے۔ اچھا، ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ یاد رکھیے، ہماری جدوجہد کوئی کسی ایک مقدمے کے خاتمے کے لیے، ایک جیل سے رہائی کے لیے نہیں ہے۔ ہم آپ سب بڑی جیل میں ہیں، ہم آپ سب کو رہا کروانا چاہتے ہیں۔ آپ سب کے گھروں کے چولہے بند کر دیے گئے ہیں 16 ماہ میں، ہم اس کے خلاف ہیں۔ آپ سب کے اوپر وہ ظلم ہو رہا ہے اس وقت معاشی طور پہ، پاکستان معیشت کا قبرستان بن گیا، انسانی حقوق کا قبرستان بن گیا، عورتوں کے حقوق کا قبرستان بن گیا۔ کل مجھے ایک صاحب ملے، وہ کہتے ہیں میں UN کے ساتھ کام کرتا ہوں ہیومن رائٹس پہ، تو میں نے کہا کیا کام کرتے ہیں؟ کہتا ہے فاٹا اور افغانستان میں ہم خواتین کے حقوق کے لیے۔ میں نے کہا لاہور کی خواتین۔ جی تو ناظرین، آپ نے ان کی پریس کانفرنس میں سنا تو انہوں نے کافی جو ہے فیصلے جو ان کی دلائل انہوں نے دی کہ زرداری صاحب کا فیصلہ ہے، شاندانہ گلزار کا فیصلہ ہے، اس طرح کی کافی فیصلے انہوں نے بتائے ہیں۔ تو ان سے جو ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ جو عمران خان ہے اس کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، اور اگر انہوں کو گرفتار کیا بھی جاتا ہے تو یہ جو ہے عدالت سے جو اس چیز کا جو ہے نا وہ اپیل کریں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے، لیکن ان کی جو باڈی لینگویج ہے ان سے جو معلوم یہی ہوتا ہے کہ عمران خان کو دوسرے کیس میں گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ تو آگے جو بھی اس کیس میں پیش رفت ہوتی ہے تو آپ سے ضرور ہم شیئر کریں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔